وسلم۔ تو آج انشاءاللہ تعالی جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ نہایت ہی لطیف موضوع ہے اور اس پر الحمدللہ اہل سنت کا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج جو ہے وہ موضوع بیان کرنا ہے، اور وہ موضوع ہے تیرے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی کی شان اور ان کے ابو کی شان۔ اپنے ماں باپ تو سب کو پیارے ہوتے ہیں، کون ایسا ہے جسے اپنے ماں باپ پیارے نہ ہوں، لیکن مزہ تو تب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی بات ہو، ان کی شان کا چرچا ہو تو بندہ جو ہے وہ جوش کے ساتھ سبحان اللہ بولے۔ مزہ تو تب آتا ہے، اپنے والدین تو سب کو پیارے ہوتے ہیں، مزہ تو تب ہے حضور کے والدین کے نام پہ بندے کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے اور زبان پہ سبحان اللہ بھی آ جائے۔ یہ آج کا یہ جو موضوع میں نے رکھا ہے، یہ رکھنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ وجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمان نہیں مانتا۔ وہ نہیں مانتا کہ وہ مسلمان ہیں اور جنت میں جائیں گے، اور اپنے جو اس کے والدین ہیں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مینوں بھی بخش چھڑ تے میرے اماں ابے نوں بھی بخش چھڑ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ نماز اس امت میں یہ نماز قیامت تک ایسے پڑھی جائے گی جیسے آج پڑھی جا رہی ہے؟ بندہ چاہے پاکستان کا رہنے والا ہے، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہے، چاہے یورپ کا رہنے والا ہے، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہے، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، جہاں پر مسلمان ہے تو وہ نماز اپنی اپنی زبان میں نہیں پڑھتے۔ وہ سارے کس زبان میں نماز پڑھتے ہیں جی؟ عربی کے اندر۔ کس زبان میں؟ عربی کے اندر۔ تو دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے ہر جگہ پہ نمازی یہ کہتا ہوا آپ سنیں گے کہ وہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کہہ کے وہ اپنی نماز کا اختتام کرے گا۔ بندہ پوچھے کہ یہ جو تم روزانہ نماز پڑھتے ہو اس میں اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگتے ہو کہ میرے مولا مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، مجھے بتاؤ کہ یہ جو دعا ہے یہ مسلمان کے لیے ہوتی ہے یا کافر کے لیے ہوتی ہے؟ تو اس کا میں ثبوت دیتا ہوں کہ یہ صرف مسلمان کے لیے ہے۔ جس بندے کا باپ مسلمان نہیں ہوتا تھا وہ یہ دعا نہیں مانگتا تھا ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ اس کی جگہ مانگتا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ابھی بھی آج بھی آپ اپنی مسجد کی الماری کھولیں، اس کے اندر جو نماز ہے چھوٹی سی نماز اس کو کھولیں، آپ دیکھیں جہاں پہ نماز کا طریقہ ہے وہاں پہ 2 دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی والی، ایک اور بھی ساتھ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی کا باپ مسلمان نہ ہو، ماں مسلمان نہ ہو، تو وہ یہ دعا نہیں مانگ سکتا کہ مولا انہیں بخش دے، اس لیے کہ بخشش کی دعا صرف مسلمان کے لیے مانگی جاتی ہے۔ یہ جو آج تماشے لگتے ہیں جی فلانے دا جنازہ نہیں پڑھایا، فلانے دا اعلان نہیں کیتا، بھئی یہ سارے تماشے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا امام کا کوئی بیر ہوتا ہے ان کے ساتھ، کوئی دشمنی ہوتی ہے، کوئی اس کی کوئی ذاتی لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے میں انہیں مسلمان نہیں مانتا، کسی طبقے کا میں نام نہیں لے رہا، اوورال بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں ان کے فلاں عقیدے کی وجہ سے میں انہیں مسلمان نہیں مانتا، اور بخشش کی دعا ہوتی ہے مسلمان کے لیے، لہٰذا میں ان کے لیے دعائے بخشش نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے وہ جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب جو بات میں کر رہا تھا، نماز کے اندر ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یہ کہنے کا حق صرف اس کو ہے جس کے والدین مسلمان ہیں۔ جس کے والدین مسلمان نہیں وہ نہیں کہہ سکتا ربنا اغفر لی ولوالدی منو بھی بخش چھڑ، میرے اماں ابے بھی بخش چھڑ۔ اگر یہ دعا مانگے گا رب قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا تجھے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں
نہیں نظر آئی تھی ولا تصلی علی احد منهم مات ولا تقم علی قبری، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے لیے دعا نہ مانگنا، اس کی قبر پہ نہ جانا۔ اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا تجھے یہ آیت نظر نہیں آئی تھی؟ تو نے کیوں بخشش کی دعا مانگی؟ اگر کوئی کسی کافر ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگے گا بخشش کی، رب قیامت کے دن پوچھے گا تو نے کافر کے لیے دعا کیوں مانگی اگرچہ وہ تیرا باپ ہی تھا۔ اب ذرا ایمانداری سے میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، جواب بلند آواز سے دینا ہے۔ یہ جو آج میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولی، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ دعا ہمیں کس نے سکھائی تھی؟ سارے بولے کس نے سکھائی تھی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے نماز میں پڑھی تھی ربنا اغفر لی ولی، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ پتہ چلا حضور جو دعا مانگ رہے تھے مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، حضور کو تو پتہ تھا، وہی تو زمانے کو بتا رہے تھے کسی کا باپ مسلمان نہ ہو تو یہ دعا نہ مانگنا ربنا اغفر لی ولی، یہ کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں اپنی بات ہوتی ہے، اس میں والدین کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو جس نبی نے زمانے کو بتایا کہ چاہے کافر باپ ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگنا، وہی نبی نماز کے اندر یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولی، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اور قیامت تک اسی طریقے پر آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ پتہ چلا حضور روزانہ 5 وقت نماز کے اندر امت کو بتاتے تھے میرے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ اب اس سے بڑی کون سی دلیل چاہیے؟ 5 وقت نماز روزانہ میرے آقا پڑھتے، اور بلکہ چھٹی تہجد بھی حضور پڑھتے تھے۔ حضور کے اوپر تہجد تب تک فرض تھی جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد حضور کے لیے بھی تہجد نفل ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی پڑھا کرتے، ہمیشہ پڑھا کرتے۔ روزانہ 6 نمازیں پڑھ کر میرے نبی اعلان کیا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولی کہہ کے عملی طور پہ یہ اعلان کرتے تھے۔ اے بعد کے بدبخت تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ ان کے والدین چونکہ اعلان نبوت کے وقت موجود نہیں تھے لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے روزانہ 6 نمازوں میں ان کی بخشش کی دعا کر کے انہیں جنتی ہونے کی سند عطا کر دی ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری اور آپ کی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ بھئی مثال لے لیتے ہیں، ایک بندہ اپنے باپ کے لیے ساری عمر دعا کرتا رہا مولا میرے باپ کو بخش دینا، لیکن باپ سود کا کاروبار کرتا تھا، اس کی دعا رب نے قبول ہی نہیں کی کہ رب نے کہا یہ تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا رہا۔ اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ کہا ہوا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کر دیا۔ اب وہ حرام کام کرتا رہا ساری عمر، اب بیٹا ساری زندگی کہتا رہا مولا میرے باپ کو بخش دے، رب کی مرضی ہے بخشے یا نہ بخشے، وہ چاہے تو ساری دنیا کی جو ہے وہ جتنی زمین کے ذرات ہیں، ریت کے ذرات ہیں، ان کے برابر بھی گناہ ہوں، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو ہم سارے دعا کرتے رہیں وہ معاف نہ کرے۔ لیکن یہ میری اور آپ کی دعا کی بات ہے، ادھر میرے آقا کی دعا کا عالم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ اجابت وہ مقام ہے آسمانوں کے اوپر جہاں پر ہماری دعا جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے، اجابت وہ جگہ ہے جہاں جا کر میری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن جب حضور دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ جب حضور کی دعا آتی ہے تو وہ دعا اجابت کے مقام تک نہیں پہنچتی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ کہتے ہیں جب حضور دعا کرتے ہیں تو دعا کو اجابت تک پہنچنا نہیں پڑتا، اجابت نیچے آ کے حضور کی دعا کو گلے لگا لیتی ہے۔ تو حضور کی دعا تو وہ دعا ہے جو ادھر نکلی اور ادھر پوری ہو گئی۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم تجھے راضی کریں گے، تجھے ناراض نہیں رہنے دیں گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا راضی کریں گے، حضور نے روزانہ 6 نمازیں پڑھ کے یہ دعا مانگی مولا میرے والدین کو بخش دے۔ آج کا بدبخت امتی کلمہ پڑھ کے کہتا ہے نہیں جی وہ تو چونکہ ان کے والدین موجود ہی نہیں تھے، جو ہے وہ اعلان نبوت کے وقت دونوں دنیا سے جا چکے تھے لہذا وہ مسلمان نہیں، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے معاذ اللہ۔ اچھا پھر دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث پاک بھی میں بتاتا ہوں آپ کو اس حدیث پاک کی حقیقت کیا ہے۔ حدیث ہے جی ایک بندہ آیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، مسلم اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔
اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا باپ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ اب حضور علیہ السلام کا یہاں پر 1 منٹ کے لیے رکیں تو یہ جو سوال تھا یہ نماز کا نہیں تھا، بولے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، یہ سوال تھا علم غیب کا کہ محبوب بتائیں ذرا میرے ابا جی جنت میں گئے ہیں یا دوزخ میں گئے ہیں۔ اب وہ طبقہ جو اس حدیث کو لے کر حضور کے والد محترم کو معاذ اللہ جنتی نہیں مانتا، اس حدیث کو لے کر دوسری سائڈ پہ وہ طبقہ حضور کو علم غیب مانتا ہی نہیں، وہ کہتا نہیں ان کا تو کام ہی نہیں تھا علم غیب بتانا، ان کا تو کام تھا نماز روزہ زکوٰۃ حج بتانا، آپ خامخواہ کہتے ہیں وہ علم غیب بھی جانتے تھے، علم غیب کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ حدیث جس کو لے کر معاذ اللہ حضور کے والد محترم پہ اعتراض کرتے ہیں، اسی حدیث کے اندر حضور کا علم غیب بھی موجود ہے۔ جب اس صحابی نے پوچھا حضور بتائیں میرا باپ جنت میں گیا ہے یا دوزخ میں گیا ہے، تو حضور فرما سکتے تھے بھئی مجھ سے تو نماز کا مسئلہ پوچھو، روزے کا پوچھو، زکوٰۃ کا پوچھو، حج کا پوچھو، میرا کام ہے یہ مسائل بتانا، مجھے کیا پتا وہ کہاں گئے، جب قیامت کا دن ہوگا پتہ چل جائے گا جنت میں گئے ہیں یا دوزخ میں گئے ہیں، جتنا تو جانتا ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ہرگز ایسا جواب نہیں دیا۔ شاعر یہاں پہ تڑپتا ہے، وہ کہتا ہے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، یعنی میرے ذہن کا جہاں اینڈ ہو گیا جا کر، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ حضور کے زمانے کی مٹی جواب دے چکی ہے۔ اب حضور نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، بے شک تیرا باپ و اباک، تیرا باپ، ابی میرا باپ، فی النار دونوں آگ میں ہیں۔ یہ حدیث پاک پیش کر کے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور نے خود فرما دیا کہ میرا باپ جو ہے وہ دوزخ میں گیا ہے۔ اب اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، حضور نے فرمایا عمر رجلی سنو ابیہ، بندے کا چچا اس کا باپ ہی ہوتا ہے۔ بولے بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ جڑے جڑے بندے اپنے چاچے نو ابے والی عزت دیندے ذرا ہوتے بولو نا، بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ جڑے آج تک نہیں سو دیندے اگو دے سڑے، کیونکہ سرکار دی حدیث پاک ہے تو سن لئیے، سرکار فرماتے ہیں بندے کا چچا باپ ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں جو حضور نے فرمایا نا ابی کہ میرا باپ، اس سے مراد جناب ابو طالب تھے، حضرت عبداللہ نہیں تھے، کہ میرا باپ حضرت عبداللہ نہیں، اس سے مراد چچا تھا جناب ابو طالب۔ اور سرکار نے فرمایا کہ میں نے انہیں آگ میں دیکھا، سارا جسم آگ میں تھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اتنا اوپر کھینچ لیا کہ اب آگ صرف ان کے ٹخنوں کو چھوتی ہے، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، اب وہ آگ جو ہے وہ پورے جسم کو جلاتی نہیں۔ اب مجھے بتائیں ذرا کہ حضور علیہ السلام نے تو ابی کا لفظ بول کر چچا کی طرف اشارہ کیا تھا، اس حدیث پاک کو پیش کر کے وہ کہتے ہیں حضور نے خود کہہ دیا کہ میرا باپ آگ میں ہے، تم کیسے باپ کو جنتی بنائے پھرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اگر یہاں پر ابی سے مراد میرے آقا علیہ السلام کی مراد ان کے ابا جی ہوتے تو ہرگز میرے آقا علیہ السلام اپنی نماز وہی نہ پڑھتے جو مجھے اور آپ کو بتا کے گئے، لوگوں کو بتاتے۔ محبوب پہ فرض تھا، یہ اصول یاد رکھیں، ہر نبی پہ فرض تھا حق بیان کرنا۔ میں اور آپ اگر بیان نہیں کرتے گناہگار ہیں، لیکن ہمارے سے وہ پوچھ نہیں جو نبی سے ہونی ہے۔ نبی سے پوچھا جائے گا تو نے حق کیوں چھپایا تھا؟ حضور علیہ السلام امت کو بتاتے ہیں امتیو تمہارے چونکہ اماں ابا بھی مسلمان ہیں، تم نے یہ دعا مانگنی ہے نماز کے اندر، ربنا اغفر لی والی والدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور میرے چونکہ ابا جی آگ میں ہیں نعوذ باللہ، تو میں نے یہ کہنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ حدیث کی تمام کتابیں اٹھا لیں، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے حضور نے 63 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ میں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھنی ہے، میں نماز میں یہ دعا مانگوں گا کہ ربنا آتینا، اور تم دعا مانگنا ربنا اغفر لی کہ مولا مینوں بھی بخش، میرے اماں ابے بھی بخش۔ حضور وہی دعا مانگتے جو میں اور آپ مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کی غلط تشریح کرتا ہے ملا نعوذ باللہ حضور کے والد پر اعتراض کرنے کے لیے۔ میرے آقا دن میں 6 مرتبہ اپنی امی کے لیے بھی دعا مانگا کرتے، ابو کے لیے بھی دعا مانگا کرتے، دن میں 6 مرتبہ ہر نماز کے اندر حضور علیہ السلام دعا مانگا کرتے۔ اور پھر ایک دو میں اب تھوڑی سی عقلی دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام
40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. کتنے دن جی؟ 40 دن. جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو مچھلی نے کہا مولا تیرے نبی کی خدمت کی ہے، اب میرے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انعام یہ ہے کہ تیرے سوا ہر جانور کو کھانے کے لیے چھری پھیرنی پڑتی ہے، ذبح کرنا پڑتا ہے، تو تیرے لیے چھری کی ضرورت نہیں، تو ایسے ہی حلال ہے، تو ایسے ہی حلال ہے. تو مچھلی نے کہا یا اللہ یہ تو اس جہان کا انعام ہے نا، اگلے جہان میں میرے لیے کیا ہے؟ مچھلی نے بھی پتا سی نا جہدے کو منگنی آپی اور رب پہ سارا کچھ دے سکتا ہے، تو رب کو کنجوسی نال نہیں منگنا چاہیے. ساڑھے کچھ بندے آئیں دعا کر یا اللہ یہاں فلانی شاید دے ہر یا فلانی شاید دے، بھائی فلانی تو انہوں کی لوڑے کرنے دی، وہ مالک کے سارا کچھ دے سکتا ہے، سارا کچھ منگو جی جائز ہے تو سارا کچھ منگو، یا تو انہوں کرنے دی کی ضرورت ہے؟ جدی گال کرو مولا ہے بھی چاہیے ہے بھی چاہیے ہے بھی چاہیے، وہ ایک لفظ کن بولنا ہے سارے جہان دی دولت عطا فرما سکتا ہے. وہ دی مرضی ہے نا دے یا نہ دے. ایدے پھر کدے گفتگو کراں دی امیری غریبی دے متعلق کدے پھر انشاءاللہ گل ہوئے دی. تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تو شان کیا ہے. وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن رکھا، اس نے کہا مولا یہ انعام تو اس جہان کے لیے ہے نا، اگلے جہان میں کیا ہے؟ اب تھا وہ رب جس سے مانگ رہی تھی، تو رب نے نہیں کہا اگلے جہان میں جانوروں کا کیا کام ہے، میں نے تو وہ جو اصحاب کاف کا کتا جنت میں بھیجنا ہے وہ بھی انسانی شکل میں جائے گا. وہ بلعام بن باورا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، جو انبیاء کے خلاف اس نے بات کی تو اللہ نے کتے کی شکل دے دی، اس کی شکل میں اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا. رب کہہ سکتا تھا نا کہ تیرا جانوروں کا جنت میں کیا کام، وہاں پہ تو کتا بھی انسانی شکل میں جائے گا جو اصحاب کاف کا کتا ہے، تو کیوں اگلا جہان مانگ رہی ہے؟ اب تھا وہ رب جس سے مانگ رہی تھی. تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے سب سے جو پہلا کھانا ہوگا وہ مچھلی کا دیا جائے گا، یعنی پہلا ناشتہ جنتیوں کا اے مچھلی وہ تیرا ہوگا، تیرا پہلا ناشتہ تیرے کباب بنا کے دیے جائیں گے. یہ رب نے مچھلی کو انعام دے دیا. آپ ذرا بتائیں جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن یونس علیہ السلام رہیں وہ مچھلی تو جنت میں جائے، اور جس ماں کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کے امام تمام نبیوں کے امام 9 ماہ رہیں وہ ماں جنت میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اچھا ایک اور بات، بڑی لطیف بات، میں یہ یقین کریں میرے سامنے 3 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور میں ان میں سے ابھی کچھ 5-6 باتیں میں نے بیان کی ہیں، باقی میں اپنے ذہن میں جو نئی باتیں آ رہی ہیں وہی بیان کرتا جا رہا ہوں. اور یہ ماشاءاللہ میرے پاس 3 کتابیں سرکار علیہ السلام کے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر موجود ہیں. میں اگر 2 مہینے 3 مہینے بھی جمعہ اسی موضوع پہ پڑھاؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آج پرانیاں گلاں پھر شروع ہو گئی ہیں. انشاءاللہ تو لطف آوے گا، لیکن تھوڑا سا آسان باتیں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. لکڑی ہے، لکڑی وہ دیار کی ہو یا کوئی اور ہو، اس کے اوپر کھڑے ہونا یہ کوئی گناہ نہیں. اور بولو یار بول دے نہیں، اس کے اوپر کھڑے ہونا کوئی گناہ؟ ایمانداری سے بتانا ہے اس کے اوپر کھڑے ہونا کوئی گناہ؟ تو اے دے ہوتے کھڑے ہونا گناہ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے نا بھائی. کیوں؟ اس کی نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ کس سے ہو گئی ہے؟ تو جس لکڑی کی نسبت قرآن سے ہو جائے اس کے اوپر کھڑے ہونا جائز نہیں ہوتا. تو جس ماں کی نسبت صاحب قرآن سے ہو جائے اس ماں کو دوزخ میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ اور پھر اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت مالک بن سنان، ایک دفعہ نا سرکار علیہ السلام کو ایک زخم آ گیا اور صحابہ اتنا پیار کرتے تھے. یہاں صحابہ کا پیار بھی دیکھنا، آج لوگ کتے جتنی لمبی زبان نکال کے صحابہ پہ لان تان کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اب صحابی نے یہ نہیں کہا حضور ہے میں جڑا کرتا پایا نا میں اینو پاڑ لینا تے تھوڑی پٹی ولیٹ سڑنا. خون نکل رہا تھا، صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ پکڑی اور خون کو چوسنا شروع کر دیا. اتنا چوسا کہ خون رک گیا، جگہ سفید ہو گئی. وہی نبی اپنی امت کو بتا چکے تھے کہ خون حرام ہوتا ہے. بولے خون نجاست ہے نا، اور بولے خون نجاست ہے، پلیدی ہے، کپڑوں پہ لاگ جائے نماز نہیں ہوتی، پینا تو بڑی دور کی بات ہے. مالک بن سنان نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں، حضور بتائیں ہم سب کا تو خون ناپاک ہے، آپ کا خون ناپاک ہے کہ نہیں؟ اس پر باقاعدہ ایک کتاب ہے، میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے، پوری ہے میں کیا کہوں، کچھ ہو سکتا ہے رہ بھی گئی ہو. سرکار علیہ السلام کے فضلات کے حوالے سے سرکار کا خون پاک ہے، آپ کا پیشاب مبارک پاک ہے، آپ کا پسینہ پاک ہے، آپ کا بول مبارک پاک ہے، اور میرے آقا کا خون بھی پاک ہے. اچھا جب حضرت مالک نے وہ پی لیا نا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خون رک گیا اب انعام تو دینا تھا نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ ابھی حضرت مالک نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، ابھی صرف خون پیا تھا، اور اس نیت سے پیا تھا کہ میرے محبوب کا خون رک جائے، یہاں سے خون نہ بہے۔ جب خون پی لیا حضور نے اعلان فرمایا، لوگو جس نے جنتی دیکھنا ہے اوس مالک بن سنان کو دیکھ لو۔ آپ ذرا سوال کرنا ہے آپ سے، اور آخر تک جواب آنا چاہیے، وہ صحابی جس کی ماں بھی کوئی اور ہو، جس کا باپ بھی کوئی اور ہو، جس کا دادا بھی کوئی اور ہو، جس کی دادی بھی کوئی اور ہو، جس کے جسم میں خون کسی غیر کا ہو، وہ تھوڑا سا خون سرکار کا پی لے تو حضور فرماتے ہیں یہ جنتی ہے۔ تو جس ماں کا خون، جس باپ کا خون میرے آقا کے جسم میں ہے، وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضور اسلام کے اندر جس ماں کا خون ہے، جس باپ کا خون ہے، ان کی پھر کیا شان ہوگی؟ اور اگلی دلیل سنیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے باپ اور ہر انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، یہ بات سنا کر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے نا ہرنی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا جی؟ بڑی پیاری لگی، اس کی پشت پر ایسے ہاتھ پھیرا شفقت سے، جیسے ہم جانوروں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ نے شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اس سے پہلے کائنات کی کوئی ہرنی کستوری پیدا نہیں کرتی تھی، آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دیا، اس ہاتھ کی برکت سے اللہ نے ہرنی میں کستوری کو پیدا کر دیا، اور پھر ہرنی جو ہے اس کی ناف سے وہ کستوری نکلنے لگی، اور قیامت تک اب وہ نکلتی ہے، خوشبو بنتی ہے۔ یعنی ہرنی کے اندر پہلے کستوری نکلنے کی خاصیت نہیں تھی، آدم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایسے ہاتھ پھیر لیا، اب اس کی وجہ سے اس کے اندر کستوری پیدا ہو گئی۔ اور جس ماں کو حضور نے کئی دفعہ سینے سے لگایا ہو، جس ماں کے ہاتھ چومے ہوں، جس ماں کا چہرہ چوما ہو، جس ماں کو گلے لگا کے میرے حضور سویا کرتے تھے، اگر آدم علیہ السلام جن کے امام بھی میرے آقا علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام ایک دفعہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہرنی کے اندر کستوری آ جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جس ماں کو گلے لگا کے سویا کرتے تھے، اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی شان ہے۔ بلکہ آخری چلیں ایک بات یہ بھی بڑی مختصر ہے، یہ ذہن میں آ گئی، یہ سن لیں، من قرأ القرآن فاستظہرہ فحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، سمجھا، حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور اس کے صدقے اس کے گھر میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا کہ جن پر پہلے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ دوزخی ہیں، وہ شفاعت کرے گا، دوزخیوں کی اللہ قبول کر کے انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ میرے آقا پر قرآن اترا، میرے جیسا کوئی بندہ، آپ جیسا کوئی بندہ، آج کا بندہ قرآن حفظ کر لے، اس کی امی کو بھی تاج ملے، اس کے ابو کو بھی تاج ملے، اس کے صدقے 10 دوزخی جنت میں چلے جائیں، تو جن کے بیٹے کے سینے پہ قرآن اترا تھا، پھر ان والدین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔